گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ مسلمان اقلیتوں میں رہ کے بھی 800 برس حکمراں رہا، اور خدا کی قسم تم بتا دو 800 برس میں ایک بھی فساد ہوا تو بتاؤ۔ اور تم 75 سال کے عرصے میں ہمارے اوپر 47,000 فسادوں کا تحفہ دیا۔ 27% دنیا کا سب سے بہترین پیسے والا ملک یہ تھا، جو لوٹ کے لے کے گئے پورے ہندوستان کو چنڈال بنائے، آپ ان کو تو دوست بن رہے ہیں، اور جو آپ کو دے کے یاد پہ آج بھی تاریخ نہیں مارتا مسلمانوں کے کون سا بادشاہ لے کے گیا دوسری جگہ بتاؤ؟ جتنا یہاں پر آمدنی ہوئی وہ پورے ملک کی ترقی کے لیے بادشاہوں نے اپنے وقف کری۔ مجلس اتحاد المسلمین سے زیادہ بھی سیکولر کوئی دکھا؟ ارے خدا کی قسم ہم جب بلدیاں ملی میئر ہم غیر مسلمان کو بنا کے یہ بتا دیے کہ ہم سیکولر ہے، تم فرقہ پرست۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بات تو ایسی ہے 75 سال آزادی کے منائے جا رہے ہیں، ہم اس ملک کے اندر 800 برس حکومت کیے۔ مسلمان اقلیتوں میں رہ کے بھی 800 برس حکمراں رہا، اور خدا کی قسم تم بتا دو 800 برس میں ایک بھی فساد ہوا تو بتاؤ، ایک فساد بتا دو تم۔ اور تم 75 سال کے عرصے میں ہمارے اوپر 47,000 فسادوں کا تحفہ دیا۔ 72 کارنامہ تمہارا تھا یا 72 کارنامہ ہمارا تھا؟ بولے وہ مغز جو ہے وہ فرقہ پرست تھے، مغز جو ہے فرقہ پرست تھے، قطب شاہی فرقہ پرست، آصف شاہی فرقہ پرست، برہمن شاہی فرقہ پرست، سب فرقہ پرست تھے۔ میں آپ کے توجہ چاہ رہا ہوں، مغلیہ دور سے آخری سلطنت تک ہندوستان میں 27% معیشت پوری دنیا کی ہندوستان میں تھی۔ 27% دنیا کا سب سے بہترین پیسے والا ملک یہ تھا، جو لوٹ کے لے کے گئے پورے ہندوستان کو چنڈال بنائے، آپ ان کو تو دوست بن رہے ہیں، بیٹر رابرٹ فرماٹ آپ ادھر پھر رہے، اور جو آپ کو دے کے یاد پہ آج بھی تاریخ نہیں مارتا مسلمانوں کے کون سا بادشاہ لے کے گیا دوسری جگہ بتاؤ؟ جتنا یہاں پر آمدنی ہوئی وہ پورے ملک کی ترقی کے لیے بادشاہوں نے اپنے وقف کری، اور آج مسلمانوں کے اوپر تہمت لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگ غور سے دیکھیے، آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، سوچئے جب کبھی نیشنل ٹی وی پہ نقیب ملت سے انٹرویو لیا جاتا تو صاحب آپ کو ہندو مسلمان کے بارے میں ارے نقیب ملت سے زیادہ سیکولر بھی کوئی دکھا تمہارے کو ہندوستان میں؟ مجلس اتحاد المسلمین سے زیادہ بھی سیکولر کوئی دکھا؟ ارے خدا کی قسم ہم جب بلدیاں ملی میئر ہم غیر مسلمان کو بنا کے یہ بتا دیے کہ ہم سیکولر ہے، تم فرقہ پرست۔ مختار عباس انصاری انہوں ایک تھے، ان کو بھی نکال کے بول رہے ہم سیکولر ہیں۔ دیش کی انتی میں سب کا ساتھ سب کا وشواس، مختار کو بھی گھر میں بٹھا دیے، پھر وشواس کس کا ڈر ہے؟ آپ کدھر بات کر رہے ہیں؟ 27% دنیا کی آمدنی ہندوستان میں تھی، آج ہم 54% قرضدار ہو گئے دنیا کے اندر۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ 800 برس مسلمانوں کی کارکردگی ہے، دنیا کا سب میں امیر ترین ملک ہندوستان کا۔ یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، تمہارے پاس ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ ایک، ہم زندہ رہیں گے تو جمہوری طریقے سے اپنے حق کو منوائیں گے، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری موت ہوگی تو ہم اسی زمین میں جائیں گے۔ اب ہجرت کے مقدس نام پر ہم فرار کی زندگی نہیں گزاریں گے، بھارت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بھارت میں ہی رہیں گے۔ ان ظلم کرنے والوں سے جمہوری طریقے سے پنجہ آزمائی کریں گے،
اللہ کی ذات پر توکل کر کے اپنے حق کے لیے مقابلہ کریں گے۔ اللہ اس کا رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، مایوسی کو قریب آنے مت دو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، حدیث شریف میں آیا، علماء کی موجودگی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آیا کہ اسے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو حشر کے میدان میں پائیں گے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ پہلی جگہ کہاں پر ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان ہوگا جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میزان ہوگا اور میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کروں گا۔ بلکہ محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محدث دکن اپنی کتاب میلاد نامے میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے اعمال کو میزان پر تولے گا، اس کے برائیاں اس کے نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے، ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرا امتی ہے، تم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوگا، کہیں گے یا اللہ میرا امتی ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ حکم دے گا پھر سے اس کے اعمال کو تولا جائے، پھر گناہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھٹی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھیں گے تو اس کے نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوگا پکار کر کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیسے برے وقت میں آپ نے مجھے بچا لیا جہنم سے، آپ کون ہیں؟ شاید وسط الدین اویسی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر دنیا میں تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے آج اللہ تجھے نجات دے رہا ہے۔ وہ چھٹی کیا ہے وہ پوچھے گا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ درود ہے جو تم مجھ پر دنیا میں بھیجتا تھا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ حشر کے میدان میں میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ پل صراط ہوگا، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلم، یا اللہ سے دعا کریں گے رسول اللہ یا اللہ کہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اسی پر کسی عاشق نے خوب کہا کہ رضا پل سے اوش کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔